ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اتر آئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی حالت کسی بے جان گڑیا کی مانند ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بنگلے میں جانے سے پہلے اپنے گھر بھاگ جائے یا پھر اس دنیا سے ہی کہیں کھو جائے، لیکن وہ اپنی ماں بہنوں کے آگے مکمل طور پر بے بس تھی۔ وہ معصوم تھی۔ اس کے پاس نہ اتنی عقل تھی اور نہ ہی اتنی سمجھ۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ وہ محض اپنی زندگی اپنے کمرے تک ہی محدود رکھتی تھی، لیکن اچانک سے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس نے تو بچپن سے ہی اپنے لیے سرفراز کا نام سنا تھا، لیکن اچانک سے اس کی زندگی میں عبید انصاری آ گیا تھا۔ اتنی جلد بازی میں اس کا نکاح عبید سے ہوا تھا کہ اس کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ اس نے تو یہی سنا تھا کہ اس کی شادی اس کے چاچو کے بیٹے سرفراز سے ہوگی، جو پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا ان دونوں کی رخصتی ہو جائے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا نکاح عبید سے کروا دیا گیا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دل میں سرفراز کو اعلیٰ مقام دیتی تھی، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی تو کچھ اور ہے۔ اس کا نصیب تو کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، آنکھوں پر لگایا ہوا نظر کا چشمہ ٹھیک کیا تھا اور گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بنگلہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ وسیع پیمانے پر گارڈن تھا، جس کو دیکھ کر یکدم پھولوں سے محبت کرنے والی علیشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے باغ کے قریب آ گئی تھی۔ باہر لگا گلاب کا پھول اسے بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کی خوشبو اپنے اندر اونڈیلنے لگی۔ ارد گرد کا حال بھلائے وہ اس باغ میں ہی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ جو کافی دیر سے گھر کے اندر بیٹھا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اب تھک ہار کر گھر سے باہر آیا تھا۔ سامنے ہی اس کی نگاہ اٹھی تو پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ سفید لباس میں موجود کوئی حور لگ رہی تھی۔ دودھیا رنگت، کمر سے بھی نیچے تک لمبے بال جو آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی، یعنی کہ لڑکی پھولوں سے عشق کرتی تھی اور اس کا ارادہ بالکل ان پھولوں کی طرح اس کو مسلنے کا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا علیشا کے پاس آ گیا اور اسے 2 قدم پیچھے کھڑے ہو کر اس نے یکدم اس کو مخاطب کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اس کی گھمبیر آواز سن کر اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی عبید نے اسے تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ترین لہجے میں بولا تھا، اگر ہر جگہ گرتی رہو گی تو تمہاری کمر بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ میں ہر وقت تمہیں میسر نہیں ہوں گا۔ جبکہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی ملاقات عبید سے اس طرح ہوگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تھی، میں یہاں پھولوں کی خوشبو لینے آئی تھی، مگر آپ کی آواز۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے سامنے زیادہ بولنے سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ مجھے باتونی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، لیکن تم یہاں کھڑی نظارے کر رہی ہو۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر کو انتظار کرواتے ہوئے؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، جبکہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو چکے تھے، جبکہ عبید نے اس کو سنبھال کر سیدھا کھڑا کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ممی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ نازی ابھی تمہارے انتظار میں ہلکان ہو رہی ہے۔ اندر چلو، اور ہاں، زیادہ یہ بال کھول کر گھومنے کی ضرورت نہیں۔ سر پر دوپٹہ لیا کرو۔ مجھے نہیں اچھی لگتی ایسی لڑکیاں جو اپنے بال اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ آئندہ کے بعد ہر بات کا خیال رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ وہ علیشا کے کھلے بال بالکل برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وجہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔
جبکہ علیشا نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا تھا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ اچانک سے عبید انصاری کا آ جانا اسے خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ سیدھا اندر آئی۔ لاؤنج میں ہی اس کی ساس اور نند بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ دونوں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد آج وہ پہلی بار عبید کے گھر آئی تھی، اسی لیے سکینہ بیگم کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ کہنے کو وہ بہت ماڈرن عورت تھی، لیکن انہیں رشتوں کا تقاضا معلوم تھا۔ وہ بہت ملنسار خاتون تھی، کبھی بھی کسی کم عمر لڑکی یا لڑکے سے بدلحاظی سے مخاطب نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی تھیں اور دل جوئی کرتی تھیں۔ عبید کے برابر میں ہی وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا نکاح عبید سے ہو گیا تھا، محض رخصتی باقی تھی، اور ابھی عبید رخصتی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ کچھ عرصے اس کے ساتھ وقت گزارے گا، معلوم کرے گا کہ وہ کیسی طبیعت کی مالک ہے۔ اگر وہ اس کے لیے ٹھیک ہوئی تو وہ رخصتی کر لے گا، اگر نہیں تو وہ اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ علیشا فاروق اس کے لیے کیسی آزمائش بن کر آنے والی ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کی ماں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، علیشا، تم نے سر پر دوپٹہ کیوں لیا ہوا ہے؟ اتار دو، ہم لوگ زیادہ دقیانوسی نہیں ہیں، تمہیں زیادہ سر کو کور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماڈرن زمانے کے ہیں، اسی لیے تھوڑا اپنے آپ کو بنا کے رکھنا۔ ہمارے عبید کو ایسی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی جو ہر وقت خود کو کور رکھتی ہیں۔ جبکہ علیشا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے عبید کو دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کو تاکید کر کے گیا تھا کہ دوپٹہ پہن لو، اور اب اس کی ماں کی ایسی بات سن کر اس کی الجھن بجا تھی۔ جبکہ عبید ان سب کو نظر انداز کیے اپنے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر کو اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس کی ساس اور نند اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ علیشا بہت سنجیدگی سے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی ذہین اور قابل اسٹوڈنٹ تھی، اپنے کالج میں ہمیشہ فرسٹ نمبر پر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زیادہ بات چیت کرنا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت احتیاط سے اپنے جملے ادا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد عبید اپنے کمرے میں چلا گیا، جب اچانک اس کی ساس نے علیشا کی جانب دیکھا تھا اور فوراً بولی تھی، جاؤ، عبید کمرے میں گیا ہے، تم بھی اس کے پیچھے جاؤ اور اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو، اس کو اپنا عادی بناؤ، بیوی ہو تم، حق رکھتی ہو اس پر۔ جبکہ وہ ان کی بات سن کر بری طرح گھبرا گئی تھی اور کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، نہیں آنٹی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں آپ سے اور نازیہ سے ملنے آئی تھی۔ جبکہ اس کی ماں سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، لڑکی کیوں اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ لڑکوں کو ایسی لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں جو ان کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرتی ہیں۔ اگر تم اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کر وقت ضائع کرو گی تو کوئی اور لڑکی تمہارے شوہر کو لے اڑے گی، اسی لیے جاؤ، اس کا دل بہلاؤ اور اس کو اپنا عادی بناؤ، اس سے محبت بھری باتیں کرو، بیوی ہو تو محرم ہو اس کی، اسی لیے ہر چیز پر اختیار رکھتی ہو۔ جبکہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عبید انصاری کا وہ روپ دیکھ چکی تھی جس سے شاید اس کی ماں اور بہن واقف نہیں تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اس سے کچھ بولے اور وہ غصہ نہ کر جائے، لیکن وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ ان کو انکار کرتی تو نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی۔ اسی لیے اس نے گہری سانس لی اور محض سر کو ہلکی جنبش دے کر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ماں بھی اس کو یہی سمجھاتی تھی کہ تم زیادہ سے زیادہ عبید کے ساتھ رہا کرو، اس کے ساتھ وقت گزارا کرو، اس کو اپنی عادت ڈال دو۔ جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ وہ لوگ ایسی بات کیوں بول رہے ہیں، ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی تو باقی ہے، پھر یہ سب باتیں کیوں؟ لیکن اس نے کسی کی بات کو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بہت معصوم اور حساس دل کی تھی، نہ کبھی کسی کی بات کا انکار کرتی تھی اور نہ ہی سوال جواب کرتی تھی۔ جو بات اس کو الجھن میں ڈال دیتی تھی اس پر وہ خاموش ہو جاتی تھی۔
زیادہ معاملے کے اندر گھسنے کی اس نے نہ کبھی پہلے کوشش کی تھی اور نہ ہی اب کر رہی تھی۔ وہ کمرے کے قریب آئی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا ابھی کے ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ پہلی دستک پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتی تھی لیکن اس کو معلوم تھا اگر وہ نیچے جائے گی تو سکینہ بیگم اور نازیہ اس سے سوال جواب کریں گی، اور اس میں ہمت نہیں تھی کسی کے بھی سوال کے جواب دینے کی۔ اسی لیے اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کی تھی اور دوبارہ دروازے پر دستک دی تھی۔ چند پل کے لیے وہ ٹھہر گئی تھی اور اس بار اندر سے جواب موصول ہو گیا تھا۔ عبید گھمبیر آواز میں بولا تھا، دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دل کیا کہ وہ ابھی کے ابھی اپنے گھر بھاگ جائے۔ نہ جانے کیوں اسے عبید انصاری سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا ہم راز تھا، اس کا ساتھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حد سے زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ وجہ کیا تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عبید صوفے پر بیٹھا اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا اور اس کو اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں، ہیزل گرین آنکھیں جو عبید کو بہت پسند آئی تھیں، لیکن اس بات کا اعتراف وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی حسن کا شاہکار تھی مگر بہت معصوم تھی۔ یہ بات عبید کو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا تھا۔ علیشہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے پاس وہ ڈھنگ نہیں تھا جو ماڈرن گھرانے کی لڑکی کے پاس ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی صورت اس کو اپنے لیے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ محض اپنی لاڈلی بہن کی خاطر اس نے نکاح کی قربانی دی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولا، ہر وقت یہ چشمہ لگانا ضروری ہوتا ہے؟ وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا، جبکہ علیشہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے نظر جھکائی ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، مجھے اس چشمے کے بغیر ٹھیک نظر نہیں آتا، اسی لیے لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو میں لینس لگا لوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ اس کی سرسراتی انگلیاں اس کی کمر میں دھنستی جا رہی تھیں، جس کے باعث وہ حد سے زیادہ ہلکان ہو رہی تھی۔ یعنی وہ لڑکی اپنا رشتہ بحال کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے اس معصوم جان پر ترس آیا تھا، مگر فوراً ہی وہ اپنا سر جھٹک گیا۔ وہ عبید کو یہ کرنے سے روک بھی سکتی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے سختی سے اسے یہ بات سمجھائی تھی کہ اگر عبید تمہارے جسم کو چھونے کی کوشش کرے یا پھر تمہارے قریب آنا چاہے تو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم پر پورا حق رکھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بس تھی اور خاموشی سے اس کے اوپر پڑی ہوئی اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتا اسے پہلے ہی علیشہ بول پڑی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں اس پوزیشن میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ فطری شرم سے بہت پریشان تھی، جبکہ عبید اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی پل میں اپنا چہرہ سرخ کر لیتی تھی، اور یہ منظر عبید انصاری کے لیے بہت دلچسپ تھا۔ اس کے نزدیک بہت سی لڑکیاں آئی تھیں۔ کئی لڑکیوں نے شرمانے کے ڈھونگ کیے تھے لیکن ہمیشہ ناکام رہی تھیں۔ لیکن جس طرح سے اس کی اپنی بیوی رنگ تبدیل کر لیتی تھی، آج سے پہلے ایسی لڑکی عبید نے نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ کافی حیران تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اسے چھوڑ دیا، اور وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ جب علیشہ نے اس کو مخاطب کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سے ایک بات کہوں؟ اس کا لہجہ حد درجہ نرم تھا۔ عبید نے ایک نگاہ اس معصوم سی لڑکی پر ڈالی تھی جو اس کے کندھے تک آتی تھی۔ وہ محض بولا تھا۔
आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? आपने मुझे कहाँ देखा था? वो मासूम अंदाज में बोली। उसकी आंखों में मोहब्बत के जुगनू जगमगा रहे थे। इसकी बात सुनकर वो जो मोबाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया था, हैरान कुन निगाहों से अलीशा को देखने लगा। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की ऐसा सोच सकती है। उसकी बात सुनकर उसने बुलंद कहकहा लगाया और इस कदर हंस हंस कर दोहरा हो गया था कि उसका सफ़ेद चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, जबकि अलीशा हैरान निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जो उबैद उस पर हंस रहा है। काफ़ी देर हंस लेने के बाद वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, लड़की तुमसे किसने बोल दिया कि मैं उबैद अंसारी, एक ब्रांड, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत कर सकता हूँ? ओ गॉड, तुम लड़कियां किस फैंटेसी की दुनिया में जीती हो? वो गहरी सांस लेकर बोला, जबकि वो जो उससे कुछ और सुनना चाहती थी उसकी बात पर यकदम सख्ते की कैफियत में आ गई। अंदर कुछ टूट कर बिखर गया था। आंखें यकदम मान पड़ गई थीं। चेहरे की वो रौनक भी कहीं खो सी गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो बिल्कुल हैरान थी। उसको तो यही बताया गया था कि उबैद ने उसे कहीं देख लिया था, इसीलिए वो उसका गर्विदा हो गया है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। उसने फौरन इस बात पर एतराज़ किया था कि वो तो सरफराज की मंगेतर है, बचपन से ही उसका रिश्ता तय है। जब वो वापस आएगा तो उसकी शादी हो जाएगी। तो उसकी माँ ने उसको यही कहा था कि उबैद तुमसे मोहब्बत करने लगा है और वो लोग बहुत रईस हैं। मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे घराने में करना चाहती हूँ जो लोग बहुत अमीर हों, जिसकी बदौलत तुम्हारी माँ बहनों के लिए भी आसानी हो सके। और वो मासूम लड़की यही समझ गई थी कि उसकी माँ सच बोल रही है। जब भी ये बात उबैद के सामने दोहरा रही थी, लेकिन उसके हंसने के बायस अहानत के एहसास से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। वो जवाब देने की सुध बुध खो चुकी थी, बस हवनक बनी उसको देखती जा रही थी। यकदम उबैद की रंगत तब्दील हुई थी, आंखों में सर्द मेहरी आई थी। वो किसी भी औरत जात को अपने करीब बैठने की इजाज़त नहीं देता था। वो माजी में एक ज़ख्म खा चुका था। वो शादी जैसे झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता था। वो महज अपनी बहन की वजह से ये समझौता कर रहा था, लेकिन वो इस लड़की पर इस बात को आश्कार कर देना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में वो कोई अहमियत नहीं रखती। वो महज अपनी माँ और बहन के अलावा किसी औरत ज़ात पर यकीन नहीं करता। उसने बेसाख्ता अलीशा का बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थाम लिया था और उसको अपने रूबरू करते हुए गुस्से से उसके चेहरे पर धाड़ा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करूँगा? ये खन्नास अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। हाँ, मैं तुमसे गुजारा ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बीवी के तौर पर किसी कीमत कबूल नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि मैंने तुमसे शादी मोहब्बत में आकर की है, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं। जबकि वो मज़ीद उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और तड़प कर बोली थी, फिर मुझसे शादी क्यों की आपने? मुझे तो यही। वो मज़ीद कुछ कहती उससे पहले ही उबैद ने उसकी बात बीच में उचक ली और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? जबकि वो मासूम सी लड़की उसको नम आंखों से देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रोए। वो मज़ीद बोला, हरगिज़ नहीं, तुम जैसी मिडिल क्लास गरीब लड़की से उबैद अंसारी कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। उबैद की बात पर अलीशा की हिचकियाँ बंध गई थीं। वो तड़प कर बोली थी, फिर मुझसे शादी क्यों की? आखिर मेरी ज़िंदगी को तबाह क्यों किया, जब आपके नज़दीक में कोई अहमियत नहीं रखती थी? अलीशा की बात पर उबैद ने एक बार फिर बुलंद बांग कहकहा लगाया और उसको देखते हुए बोला था, ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि नाजिया ने मुझे सख्ती से मना किया था, मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरी बहन तुम्हारे साबका मंगेतर से मोहब्बत करती थी। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आखिर को वो मेरी लाडली है, इतना तो मैं कर ही सकता था। पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कभी
بیوی کی حیثیت دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عبید اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کمرے سے نکل کر سیدھا بنگلے سے نکلتا ہی چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو باتیں عبید اس کو بول کر گیا ہے وہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ کافی دیر تک سسک کر اس کے کمرے میں ہی روتی رہی تھی۔ جب اسے وقت کا احساس ہوا تو اس نے گہری سانس لے کر خود کو مضبوط کیا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اپنا دل نہیں توڑتی تھی۔ اسے ہمت کرنی تھی۔ وہ اس کا محبوب یا منگیتر نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر تھا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کسی صورت بھی اب یہ نکاح ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے اس کو ہمت کرنی تھی۔ وہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا اور نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں ہی نازیہ اور سکینہ بیگم آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے، جبکہ وہ سیدھا نازیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں اس کی طرف متوجہ تھیں۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ خوب روئی ہے۔ اس کا سرخ چہرہ بہت کچھ بتا چکا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سکینہ بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی تھیں، میں جانتی ہوں میری گڑیا بہت اداس ہو گئی ہے۔ یقیناً عبید نے تمہیں بہت باتیں سنائی ہیں، لیکن میری جان تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ تمہارا شوہر ماضی میں زخم کھا چکا ہے۔ وہ اپنی کلاس فیلو سے بہت محبت کرتا تھا، ہر وقت اس کے نام کا دم بھرتا رہتا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو دھوکہ دے دیا۔ اس کے دوست کے ساتھ چکر چلا کر وہ اس کو چھوڑ گئی۔ میرا بیٹا روتا رہ گیا۔ اس کی منتیں کی مگر وہ لڑکی نہیں مانی اور سب کے سامنے میرے بیٹے کو خوب سنائی، اس کو برا بلا بھولا، کئی الزامات لگائے اور اسے چھوڑ دیا۔ اس رات میرا بیٹا خوب رویا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، سب اس کے گرویدہ ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ عبید انصاری بھی ایک بار ٹوٹا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا تھا، اور اسی دن اس نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ مرتا مر جائے گا، لیکن کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو بطور محبوبہ یا بطور بیوی قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس کا یہ وعدہ کیسے توڑتی ہو۔ تمہیں اسے راہ راست پر لانا ہوگا، اس کو اچھے اور برے کی تلقین کرنی ہوگی۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی یہ سب کچھ ضرور کرے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے اس نے نازیہ کے حوالے سے بھی تمہیں وہ اصل بات بتائی ہوگی جس کے لیے تم سے اس نے نکاح کیا ہے۔ میں اس نکاح کے بہت خلاف گئی تھی، لیکن میں اپنے دونوں بچوں کے آگے بے بس ہو گئی تھی، مگر میں اب بے بس نہیں ہونا چاہتی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ عبید تمہیں طلاق نہیں دے گا، لیکن تمہیں آخری حد تک اپنے صبر کو آزمانا ہوگا۔ ہر مشکل سے لڑ کر ایک بار پھر کھڑا ہونا ہوگا، تبھی جا کر تم اپنی منزل حاصل کر پاؤ گی، اور اگر تم تھک گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبید کو کھو دو گی۔ وہ برے دل کا انسان نہیں ہے، محض اس کے اندر غصہ ہے جو وہ ہر کسی پر نکالتا ہے، لیکن وہ ایک بہت ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ اگر اسے تم سمیٹو گی تو وہ تمہارا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارو۔ کچھ دن تک وہ تمہیں برا بھلا کہے گا، سنائے گا، لیکن اگر تم آج برداشت کر لو گی تو ساری زندگی اس کا ساتھ پا لو گی۔ میرا بیٹا محبت کرنے والا شخص ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم صبر کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گی، اگر تم نے اس کا ساتھ دے دیا تو جو مقام تم اس کی زندگی میں حاصل کر لو گی وہ آج تک کوئی نہیں کر پائے گا۔ جبکہ وہ نظر جھکائے بیٹھی علیشا نے اپنے ارادوں کو مزید مضبوط کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گئی تھی، لیکن اس کو گھبراہٹ بھی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، اسے ہر چیز میں وقت لگے گا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی اماں دیکھتے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ اس سے سوالات کرنے لگی تھی کہ اس نے عبید کے ساتھ کیسا وقت گزارا، ان کے گھر والے کس انداز میں اس سے ملے۔
مگر وہ خاموش ہو گئی تھی. اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا. محض اتنا بول کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی کہ سب کچھ ٹھیک رہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جبکہ اس کی ماں اتنی سی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں علیشا پر بے انتہا اعتبار تھا. لیکن وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور ہر چیز حاصل کر سکتی ہے. اس کے پاس ہر بات کو منوانے کا ہنر موجود ہے. اور یہ بات حقیقت تھی، مگر کوئی اس لڑکی کے جذبات کو نہیں سمجھ رہا تھا. ہاں، وہ عبید کو سمیٹ لینا چاہتی تھی، لیکن اس کی بھی فیلنگز تھیں. وہ لڑکی تھی اور محض 18 سال کی تھی. اس کے جذبات تھے، مگر کوئی اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا. کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی. اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گئے تھے. یہ کیسی بے بسی تھی. آج اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی تھی. اگر اس کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا تو آج اس کے ساتھ یہ سب بدسلوکی نہ کی جا رہی ہوتی. کافی دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی تھی اور پھر نماز عشاء ادا کرنے کے لیے اٹھ گئی. واش روم جا کر اس نے وضو بنایا اور مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی. نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور رب کریم کے آگے روتے ہوئے اپنے نصیب کی دعا مانگنے لگی تھی. یا رب مصطفیٰ، اے مولائے کریم، اے پاک پروردگار، اے کل کائنات کے مالک، میں جانتی ہوں تو عظیم الشان رب ہے، تیرے آگے سب خاک برابر ہے. یا اللہ، میرا نصیب کھول دے. میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس کے لیے محض محبت ہی سب کچھ ہو. یا اللہ، عبید کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، ان کو نرم کر دے. میں تجھ سے اپنے رشتے کے لیے دعا مانگتی ہوں. کافی دیر تک وہ اس کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور کب اس کی آنکھ سجدے میں ہی لگ گئی اسے کچھ علم نہیں ہوا تھا. اگلی صبح وہ الارم سے اٹھی تھی، فوراً سے نماز فجر ادا کی اور جلدی جلدی کالج جانے کی تیاری کرنے لگی. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی ملاقات کس سے ہونے والی ہے. وہ جیسے ہی تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی تو سامنے ہی عبید گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا. آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئے وہ دکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا. چند پل کے لیے علیشا اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی. اس نے خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ شخص اس کو پک کرنے کے لیے آ سکتا ہے. اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی. اگر وہ وہاں پہنچنے میں ذرا بھی دیر لگا دیتی تو اس کو یقین تھا کہ یہ آدمی اس کو خوب سنائے گا. اس لیے اس نے وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا. وہ جیسے ہی قریب پہنچی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا اور غصے سے بولا تھا، تمہاری وجہ سے میری نیند برباد ہوئی ہے، میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا لڑکی. جبکہ وہ یک ٹک اس کو دیکھتی جا رہی تھی. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ایک بار پھر غصے سے بولا، اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے بیٹھو، تمہیں کالج چھوڑ کر مجھے اپنے آفس بھی جانا ہے. جبکہ علیشا فوراً ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی. وہ کنفیوز تھی کہ وہ اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، حالانکہ اس نے تو اسے بلایا بھی نہیں تھا. اس کے بیٹھتے ہی اس نے بھی اپنے گلاسز لگائے تھے اور سٹیئرنگ ویل سنبھال لیا تھا. کالج کا ایڈریس وغیرہ پوچھ کر وہ اپنی گاڑی کالج روڈ پر ڈال چکا تھا. یکدم اس نے گردن موڑ کر ایک نگاہ علیشا پر ڈالی، جو نظریں جھکائے کافی خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی. یکدم ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کل بھی تمہیں اس چیز کے لیے بولا تھا، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں. اپنا سر ڈھانپ کر رکھا کرو اور یہ بال مجھے کھولے ہوئے نظر نہیں آئے. میں دوبارہ یہ بات دہراؤں گا نہیں، بلکہ اب میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا جو تمہاری سوچ بھی نہیں. جبکہ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عبید کی جانب دیکھا اور فوراً ہی اپنا سر ڈھانپ لیا تھا. بال باندھنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی. جبکہ عبید کا غصے کے مارے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، حالانکہ وہ تو اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. آج بھی اس کا ارادہ نہیں تھا. اس نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا
کہ وہ اس لڑکی کو پک کرنے کے لیے نہیں جائے گا، وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے، مگر اس کی ماں نے سختی کی تھی جس کے باعث اسے مجبوراً علیشا کو پک کرنے کے لیے آنا ہی پڑا۔ کالج گیٹ پر اس کو چھوڑتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں ایک بار پھر تاکید کی تھی، میں جب واپس آؤں تو یہ دوپٹہ مجھے سر سے اترا ہوا نہ ملے، اور اگر یہ بال مجھے کھلے ہوئے نظر آئے تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ علیشا خوف سے لرز اٹھی تھی، اس کو اپنی بے خیالی پر رچ کر غصہ آیا تھا۔ اکثر اوقات اس کی امی بھی اس کو یہ تاکید کرتی تھیں کہ سر ڈھانپ لیا کرو اور بال کو ضرور باندھا کرو، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی۔ بال باندھنے کے باعث اس کے سر میں حد سے زیادہ درد ہو جاتا تھا، لیکن وہ یہ بات کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ اس کو تو بس ایک ہی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ یہ آدمی اس کو کالج سے لینے کے لیے آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پورا دن پڑھائی پر دھیان دینے کے بجائے اسی سوچ میں الجھی رہی۔ عبید کی ماں نے محض اسے اتنا ہی بولا تھا کہ تم اس کو جا کر پک کر لو، کیونکہ جو بدسلوکی کل تم نے اس کے ساتھ کی ہے وہ تمہیں دیکھ کر اچھا محسوس کرے گی۔ لیکن وہ لینے کے لیے خود آیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کی بات کی اہمیت رکھی ہے یا پھر اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ کالج گیٹ کے پاس ہی اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا جب سامنے سے اس کو وہ آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ نظر کا چشمہ لگائے اپنا دوپٹہ حجاب کی صورت میں باندھ چکی تھی، جبکہ عبید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی، یعنی وہ لڑکی اس کے رنگ میں ڈھلنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی طور پر بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک بار بھروسہ کر کے بہت پچھتایا تھا، اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ یقین کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتا۔ قریب آ کر اس نے دھیمی آواز میں سلام کیا، جبکہ عبید نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی گھوم کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ مسلسل عبید کو دیکھتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت وہ بری طرح پگھلا گئی تھی، لیکن اب دن بھر اس کا دماغ بن گیا تھا کہ اسے عبید کے ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے اس نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عبید کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کا لہجہ کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ ایک پل کے لیے عبید کا دل کیا کہ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پر گئی تو وہ چند پل کے لیے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اسے کچھ بھی کرنے سے روک گئی تھی۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی، جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں صبح سے ہمت کر رہی ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی لیکن بول نہیں پا رہی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بولوں؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کی بات کو غور سے سننے لگا۔ وہ سر جھکا کر بولی، میں بات کو گھماؤں گی نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کبھی مجھے چھوڑیے گا مت۔ جبکہ اس نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تھی اور اس کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو کھری کھوٹی سنانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر چپ کا قفل لگ گیا۔ اس نے خاموشی سے اپنی گاڑی کو منزل کی طرف رواں دواں کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نہ جواب دینا اس کے لیے کتنا بڑا قہر بننے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ وہ ہر اتوار کو عبید کے پاس آتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، جبکہ عبید جھنجھلا جاتا تھا۔ وہ اس کے آنے پر ہمیشہ ناپسندیدگی ظاہر کرتا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے پاس آئے اور اس سے محبت کا اظہار کرے، لیکن یہ باتیں وہ قبول کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی اتوار کا دن تھا۔ وہ صبح 10 بجے ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا عبید صبح کے وقت جم کرتا ہے۔ اس کی سوچ آج کچھ اور تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ اچھے لمحات گزارنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت محنت کر رہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں ایک پھانس تھی، اگر اتنی محنت کے بعد بھی عبید نے اس کو ٹھکرا دیا تو اس کا کیا بنے گا۔
لیکن وہ آخری دم تک ہمت کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح 10 بجے جیسے ہی عبید کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کو ملازم کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا کہ عبید صاحب جم میں ہی ہیں اور ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور جم کے اندر چلی گئی۔ اس کے سوچ کے مطابق وہ شرٹ لیس ایکسرسائز کر رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے قریب تر چلی گئی تھی اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیچھے سے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی جم میں داخل ہوئی تھی، عبید کے لب مسکرائے تھے اور اس کا سینے سے لگنا نہ جانے کیوں عبید کے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے معصوم انداز میں بولی تھی، میں بھی آپ کے ساتھ ایکسرسائز کرنا چاہتی ہوں، بالکل آپ کی طرح کثرتی وجود بنانا چاہتی ہوں، تاکہ اگر آپ کی اور میری کبھی فائٹ ہو تو میں آرام سے آپ کا مقابلہ کر لوں۔ اس کی بات سن کر عبید نے بلند بانگ کہا لگایا تھا اور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ یکدم اس پر جھک گیا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک ہی عبید نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اس کو چیئر پر بٹھاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کر اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پنک فراک میں موجود باربی ڈال لگ رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اس کو بے انتہا پسند تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا، تم کسی سراب کی مانند ہو لڑکی، مجھے معلوم نہیں تھا میں محض 18 سال کی لڑکی سے عشق میں اتنی جلدی مبتلا ہو جاؤں گا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور وہ ہمنک بنی اپنے قدموں میں بیٹھے اس شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی عبید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اچانک اپنی جیب سے ایک رنگ نکال کر اس کی شہادت والی انگلی میں پہنائی اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا، میں تم پر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ میں اپنی ماں کے سامنے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ رہا ہوں جو میں نے جذبات میں آ کر کیا تھا۔ لیکن علیشا، عبید انصاری، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ اس لیے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اور وہ عبید کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کیا اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھیں؟ کیا اس کی محبت پر عبید انصاری کو یقین آ گیا تھا؟ کیا اس کی محنت رائگاں نہیں گئی تھی؟ یہ احساس ہی اس کو ہوا میں اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنی ذات سے کبھی آپ کو شکایت نہیں ہونے دوں گی۔ جبکہ وہ دھیما سا مسکرایا تھا۔ اس دورانیے میں وہ اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بولتی، یہ ایک کھرے کردار کی مالک ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ عبید انصاری اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کے دھانے پر آ گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر قسمت آزمائی تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا، ہر بار زندگی ختم نہیں ہو جاتی، انسان کو ہر بار اپنی قسمت آزمانی چاہیے۔ اور اس بار اس نے اپنی قسمت آزما کر پوری تاریخ بدل دی تھی، جبکہ علیشا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اور ایمانداری کے ساتھ اپنا رشتہ نبھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اور بے شک ہر بار ہمیں جب محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، وہیں سے اکثر کہانیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔